اصول کافی یعنی الکافی جسے ہم کہتے ہیں، اگر اس کی آپ پہلی جلد میں چلے جائیں وہاں پہ علم فقہ سیکھنے کی اہمیت کے اوپر بہت زیادہ احادیث موجود ہیں. چند ایک جو ہے وہ مومنین کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کا نام بشیر ہے. چھٹے امام اس سے فرماتے ہیں کہ لا خیر فی من لا یتفقہ من اصحابنا یا بشیر، کیا ہے بشیر، لا خیر، کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی اچھائی یعنی کوئی اچھے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، فی من اس بندے میں کہ لا یتفقہ من اصحابنا، کہ جو ہے تو ہمارے اصحاب میں سے ہے، تو ہمارے چاہنے والوں میں سے، لیکن وہ فقہ نہیں سیکھتا. اگر اس نے فقہی احکام نہیں سیکھے، فقہ اس نے نہیں سیکھی، تو امام کی نگاہ میں لا خیرہ، اس بندے کے اندر کسی قسم کی کوئی اچھائی نہیں ہے. اور عربی جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ لا خیرہ میں جو لا ہے یہ ایک نکرہ کے اوپر داخل ہوا ہے، اور جب یہ لا نکرہ کے اوپر داخل ہو جائے تو اس میں ہر قسم کی نفی ہو جاتی ہے، یعنی کسی بھی قسم کی اس بندے کے اندر آپ اچھائی کو نہیں محسوس کر سکتے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے ماشاءاللہ سے اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ انسانوں کی مدد کرتا ہے، انسانیت کا بڑا دل میں درد رکھتا ہے اور ہمیشہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن اگر وہ فقہ محمد و آل محمد نہیں جانتا تو صادق آل محمد کی نگاہ میں اس بندے کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. اور پھر روایت میں امام نے آگے فرمایا کہ ان الرجل منہم اذا لم یستغن بفقہہ احتاج الیہم، کہ اے بشیر جب ہمارے صحاب میں سے ایک بندہ اپنے فقہی احکام کو نہیں سیکھتا، اس کو سیکھ کر بے نیازی اختیار نہیں کرتا، تو پھر وہ ہمارے جو مخالف مذہب والے ہیں ان کی طرف مجبور ہو جاتا ہے، مخالفین کی طرف. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ أَدْخَلُوهُ فِي بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، کہ وہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اسے گمراہی کے باب میں لے جاتے ہیں، گمراہی کے گھر میں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اسے اس بات کا شعور اور علم تک نہیں ہو پاتا. یعنی صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ فقہ نہیں سیکھتے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، آپ باب ضلالت یعنی گمراہی کے دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ بہت ساری چیز کو فقہ محمد و آل محمد سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ فقہ محمد و آل محمد کے جو خلاف مذہب والے ہیں یہ ان کی فقہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے پاس یہ پایا بھی جاتا ہے کہ بعض افراد سمجھتی ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا واجب ہے، جی بالکل، جبکہ یہ مستحب بھی نہیں ہے. ایسے ہی نا، بالکل بہت ساری مثالیں میں. اب یہ ہمارے یہاں تصور کہاں سے آیا کہ وضو میں پاؤں دھونے ہیں؟ ظاہری بات ہے یہ ہماری فقہ جعفری تو نہیں ہے، دیگر لوگوں کی فقہ ہے، وہاں سے تصور آیا. بہترین. اسی طریقے سے اور مثالیں لیں، قبرستان میں یہ خواتین کا جانا ممنوع ہے، بالکل، تو یہ تصور بھی وہاں سے موجود ہے. یعنی آپ بہت ساری ایسے مسائل دیکھتے ہیں بہت سارے معاشرے جو ہمارے نہیں ہوتے لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. تو یہ وہی مشکل تھی کہ جو امام صادق علیہ السلام نے بشیر سے فرمائی تھی کہ اگر اس طریقے سے نہیں ہوگا تو پھر لوگ جو ہے وہ دیگر فقہوں میں داخل ہونے لگ جائیں گے جو یقیناً گمراہی ہیں، باب ضلالت ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس روایت میں ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تفقہ فی الدین فإنہ من لم یتفقہ منکم فی الدین فہو اعرابی، کہ تم دین میں تفقہ حاصل کرو، علم فقہ حاصل کرو، دین کے قوانین کو سمجھو. کیونکہ جو بندہ دین نہیں سمجھتا، دینی احکام کا علم حاصل نہیں کرتا، فہو اعرابی، تو وہ بدو ہے. یعنی اس سے جاہل بھی نہیں کہا، جاہل سے جو بڑا طعنہ ہے بدو ہے. ورنہ جاہل ہم دیکھیں کہ انسان بہت ساری چیزوں سے جاہل ہوتا ہے، عالم کل تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم لوگ بھی سائنس کی بہت ساری چیزیں، طب کی بہت ساری چیزیں، فقہ کی بہت جاہل ہیں. جاہل ہونا عیب نہیں ہے، اس جہالت کے بعد بدو پن کرنا کہ وہ انسان جو ہے وہ بالکل وحشی قسم کے انسان ہو جائے اور کسی چیز کو نہ سیکھے، وہ کیا ہے، عیب ہے. اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام اسے جاہل نہیں کہتے تھے، اسے عربی کہتے تھے، وہ شخص کیا ہے، بدو ہے. اور اتنی اس کی جو ہے وہ سخت مذمت ہے کہ جو بندہ فقہ نہیں سیکھتا. ایک روایت اور بھی آپ کی خدمت پیش کرتا چلوں کہ امام نے فرمایا تھا کہ ولا تکونوا اعرابا، تم بدو نہ بننا، بدو نہ بننا. کیوں؟ فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا، کہ جو تم میں سے فقہ نہیں سیکھتا پھر ہوگا کیا کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا. صحیح. اور اس نے جتنا بھی عمل کیا ہے لم یزکے، اس عمل کا تزکیہ نہیں ہوگا، یعنی عمل کو قبول ہی اللہ نہیں فرمائے گا. کیونکہ یہ عمل ایسے ہی کر رہا ہے، وہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا یہ جو عمل ہے، میری وضو ہے، میری نماز ہے، میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، میری بزنس ہے، میرے دیگر معاملات ہیں. اس نے نہیں دیکھا کہ یہ جو میرے معاملات ہیں کیا یہ محمد وآل محمد کے بتائی ہوئی فقہ اور اس قانون کے مطابق ہیں یا اس کے مطابق نہیں ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا اور اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اور اسی وجہ سے ہے کہ چھٹے امام فرماتے تھے
کہ اگر میں اپنے اصحاب میں سے، اپنے چاہنے والوں میں سے کسی ایک کو دیکھوں کہ جو فقہ حاصل نہیں کرتا، تو امام فرمایا کہ ضربت رؤوسہم بالسیاط حتی یتفقہوا، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب کو کوڑوں کے ذریعے سے ان کے سر پہ مارا جائے تاکہ وہ فقہ حاصل کریں، کیونکہ امام کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر میرے چاہنے والے فقہ حاصل نہیں کرتے تو قیامت کے دن پھر اللہ ان کی طرف نگاہ کرم بھی نہیں فرمائے گا اور ان کا کوئی عمل بھی قبول اللہ نہیں ہوگا۔